بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل ہے۔ فورسز نے نوشکی میں بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کا ٹھکانہ نشانہ بنایا، اسلحہ اور گولہ بارود تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز غیر ملکی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گی۔ مسلح افواج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد سے بندے حقیقی شراکت دار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا دونوں ملکوں کی دوستی منفرد نوعیت کی ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والی ہے۔ یہ دوستی بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مستحکم رہی۔ پاکستان کا غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم، خطے میں امن کے لیے حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے توقع ہے غزہ امن منصوبے کے تحت تمام وعدوں پر عمل یقینی بنایا جائے گا۔ غزہ امن منصوبے پر عمل خطے میں پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حق کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ صدر ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق حملے ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی کے مراکز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ممکنہ حملے میں ایران کے بجلی گھروں اور آئل ریفائنریوں سمیت توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران بس غصہ دلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایران پر بہت سخت حملے کریں گے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ کہیں گے ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران نے بھی اسرائیل اور امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے عہدیدار نے کہا امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے خبردار کیا امریکی حملے جاری رہے تو آبنائے ہرمز پر پابندی مزید سخت کر دیں گے۔ علی اکبر ذوالقدر نے کہا آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت، تیل، منڈی اور امریکی عوام متاثر ہوں گے۔ امریکی ووٹرز ناکہ بندی کی قیمت ادا کریں گے۔ تہران نے امریکہ کے ممکنہ حملوں کے جواب کے لیے وسیع منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ایران پر حملے میں تعاون ناقابل قبول ہے، چاہے وہ ماضی کے دفاعی معاہدوں کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانوی ہم منصب ایڈملی بینٹ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کہا کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے کسی ریاست کی سرزمین یا تنصیبات کے استعمال کی اجازت دینا بین الاقوامی قانون کے تحت جارحی یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نشانہ بننے والے ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ایڈملی بینٹ نے واضح کیا ایران کے خلاف جنگ میں برطانیہ شریک نہیں، برطانوی حکومت مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے۔ عمان کے قریب آئل ٹینکر پر حملہ۔ UK میریٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق آئل ٹینکر کو نامعلوم سمت سے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کمپنی کے مطابق حملے میں ٹینکر کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ کوسٹ گارڈ کو واقعے سے آگاہ کر دیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران 30 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 کو غیر فعال اور 2 پر چڑھ کر تلاشی لی گئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 30 امدادی جہازوں کو ناکہ بندی سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ بحیرہ احمر میں کسی بھی فوجی اتحاد کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، حوثیوں نے خبردار کر دیا۔ کہا باب المندب میں سعودی جہازوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ حوثی میراٹائم کوآرڈینیشن باڈی نے باب المندب میں جہازوں سے ٹول ٹیکس وصولی کی تردید کر دی۔ کہا ہم اہم آبی گزرگاہ سے جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر رہے، باب المندب سے تجارتی جہازوں سے ٹول ٹیکس وصولی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرائیں، ہم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی کو جواب۔
सवाल किया, सिस्टम फेल हो गया है तो आपने 30 साल का सफर 3 साल में कैसे कर लिया? कॉकरोच कहते हैं 30 साल का सफर 3 साल में तय करने वाले चोर दरवाजों को बंद किया जाए। वजीर आजम 18 घंटे काम कर रहा है, मुल्क डिफॉल्ट से बचाया, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिलावल को भी आड़े हाथों लिया, कहा वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? ये नहीं होना चाहिए कि नतीजा देखकर हवास खो बैठे। जो लोग नए सूबों की बात कर रहे हैं ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सईद गनी कहते हैं पंजाब में बैठे किसी भी शख्स को यह हासिल नहीं कि वो कहे सिंध में नया सूबा बनना चाहिए। मसाइल जादू की छड़ी से हल नहीं होंगे, बुनियादी चीज सियासी इस्तेहकाम है। नून लीग ने अब तक सारे इख्तिदार धांधली से हासिल किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी नशस्त पर शिकस्त हुई। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई न करें। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा। नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो वतन है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आज हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाई जा रही है। ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके सम्राट आम आदमी तक न पहुंचे। सूबे बनाने की जद्दोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें और आएं, हम सब मिलकर आईनी तरमीम पर भी बात करें। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज का खैर मकदम किया है। उनका कहना है इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, 21 हलकों में पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन के सेक्रेटरी राजा शकील का कहना है कि मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद में भी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। मीरपुर की तरह ही फोर्सेज को एक रिस्पांस देंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल है। सीनियर मेंबर मोहम्मद अहसन ने कहा पहले मरहले के दौरान अवाम ने जोशो खरोश से वोट डाले। आजाद कश्मीर में मामूल का टर्नआउट 40 से 42% रहता है। मीरपुर डिवीजन में 46% से ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के वसाइल और नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि जमीन और वसाइल कश्मीर की हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें। कल अपने हक रोजगार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा। हुकूमत ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी गैर संजीदा हुकूमती रवैये पर मुज़ाकरात खत्म कर सकती है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस नून लीग की रीढ़ की हड्डी है। आज़मा बुखारी का ABI न्यूज को इंटरव्यू, कहा उल्टी सीधी शक्लें बनाकर तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद से इस्तीफा लें। उल्टी गिनती कब किसकी शुरू हो ये पता भी नहीं चलता। बिलावल भुट्टो खुद अपने रास्ते में कांटे लगा रहे हैं। आपने कैसे कराची का बल्दियाती इलेक्शन चुराया ये सब जानते हैं। कराची गई तो देखा शहर पहले से ज्यादा तबाहाल है। वज़ीर आज़म ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी उनका कब्जा खत्म हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, उनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट ही नहीं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बदतरीन सतह पर पहुंच गई। टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में 14% कमी हो गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन रहे। हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने मुल्क की सूरत हाल पर आवाज उठाना शुरू कर दी है। वजीर दाखिला का मशकूर हूँ
کہ 4 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا. وزراء کو چاہیے ملک نہ چلنے کی یہ بات اب کابینہ کے اجلاسوں میں کھل کر کریں. کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. گلشن معمار سرجانی ٹاؤن میں بارش. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شمالی علاقوں کی طرف موجود بارش کا سسٹم مسلسل طاقت پکڑ رہا ہے. شہر کے مضافات میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بارش. راول ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے. راول ڈیم میں پانی کی سطح 1748 فٹ تک پہنچنے پر اسپل ویز کھولے گئے. بارش کے باعث بارہ کہو میں نشیبی علاقے زیریاب. راجہ بازار، آفندی کالونی، ڈھوک کالا خان کی گلیوں میں پانی جمع. ملکوال، نارووال، چنیور، ڈسکا میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. پنجاب فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے اور بہترین مواقع فراہم کر رہا ہے. حکومت پنجاب منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا امریکی بزنس وفد سے خطاب. کہا امریکی وفد کی موجودگی سرمایہ کاری کے اعتماد میں بحالی کا اشارہ ہے. امریکی شراکت داروں کو پنجاب اسٹارٹ اپ فنڈ میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زیارت میں قائد ریزیڈنسی کا دورہ. شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی. چیکس تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا حکومت بلوچستان شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی. ہر شہید کے خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دی جائے گی. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب. تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے آج رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نامیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل. ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں. کہانی امیرہ احمد نے لکھی. ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے. دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں. آج سے ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں نے دنیا بھر کے باکس آفس پر 101 کروڑ روپے کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا. فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، تابش ہاشمی اور جاوید شیخ کی شاندار اداکاری کو دنیا بھر کے مداحوں نے بے حد سراہا. فلم نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اوورسیز مارکیٹس میں بھی ریکارڈ کاروبار کیا. دنیا بھر سے 101 کروڑ روپے کا بزنس کر کے فلم نے ARY فلمز کے تمام سابقہ باکس آفس ریکارڈ توڑ دیے. فلم کی کامیابی پاکستانی سینما انڈسٹری کے لیے ایک اور بڑا تاریخی سنگ میل ثابت ہوئی.